اس پارے میں دو حصے ہیں۔ سورۃ ہود مکمل اور اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ سورۃ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ ہود میں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید اور دلائل توحید، نمبر 3 رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات، نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کی محکم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریاں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ دوسری بات قرآن کی عظمت میں جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ سارے مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند افراد کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد صرصر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بد کردار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا اللہ نے عذاب بھیجا۔ نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی ہے، ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے، اللہ کے مخصوص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ، نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ سورۃ یوسف میں قصہ یوسف بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ قصہ یوسف سمجھنے کے لیے تمہیدی بات سمجھنا ضروری ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔
انہوں نے کہا لا تصریب علیکم اليوم، تو آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خوابوں کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے، آپ اس کو بھا گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے بعد راحت ہے۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 9، موضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔